اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الانفال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال. یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. مال و دولت کی محبت سے دلوں اور رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، بھائی چارہ کمزور ہو جاتا ہے. لہٰذا یہاں اللہ سبحانہ وتعالی مال کی تقسیم کے بارے میں، غنیمت کی تقسیم کے بارے میں جواب دینے کی بجائے کیا فرماتے ہیں؟ مال تو اللہ رسول کا ہے، اللہ سے ڈرو، آپس کے تعلقات اچھے کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یعنی مال سے زیادہ، چیزوں سے زیادہ ویلیوز کو سامنے رکھیں، آبجیکٹیوز کو سامنے رکھیں، آپس کے تعلقات کو اچھا کریں. آج بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو مال کمانے کی دھن میں اتنے لگے ہوئے کہ اپنے بیوی بچے بھولے ہوئے ان کو. اور یہاں جو اصلی وضاحت بینکم ہے، اگر کسی سے بھی آپ لڑے ہوئے ہیں نا، ناراضگی ہے تو صلح کر لیں آج. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہے اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں. یہاں اطاعت کرنے والے کی 3 بنیادی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اس کے اندر خشیت ہوتی ہے. مومن اللہ کے نام سے غافل نہیں ہوتا، ذکر اس کے اندر ایک ہیبت کی لہر دوڑا دیتا ہے، وہ زندہ دل ہونے کی نشانی ہے. دوسرے، ایمان کی نشوونما، تلاوت قرآن کے اثر سے. قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، ایمان بڑھانے کا نسخہ ہے. تیسرے، توکل، اپنے رب پر بھروسہ، اسباب اختیار کر کے آخری بھروسہ اللہ کی ذات پر. بے حس دل کو ذکر سے زندگی دیں. دل اگر بے حس ہے نا، مردہ ہے، تو ذکر سے اس کو زندہ کریں اور مشکل حالات میں رب پہ بھروسہ کریں، رب سے تعلق قائم کریں. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. قلبی کیفیت کے بعد ان کا عمل کیسا ہے؟ اپنی ذات میں اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق نماز کے ذریعے اور بندوں کے ساتھ مضبوط تعلق ان پہ خرچ کر کے. خرچ کرنا انسان کے غرور کا علاج بھی ہے کہ ذاتی محنت سے جو کمایا وہ صرف میرے لیے نہیں، اوروں کا حصہ بھی ہے اس میں. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے والا ہی کامل مومن ہوتا ہے. تو ہر روز نماز قائم کرنے کے علاوہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کی عادت ڈالیں. اولئک ھم المؤمنون حقا. یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے. 3 بڑے انعام. سچا مومن جس کا دل، دماغ، جسم اللہ کے تابع ہو، جس کا مال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہو، پھر اسی کے مطابق اس کے لیے جنت میں درجات کی بلندی اور رزق کریم، عزت والا رزق جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور بخشش. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. یہاں جنگ بدر کا ذکر آ رہا ہے. جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو بدر کے موقع پر آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ مومنوں میں سے ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا، کیونکہ مومن کمزور تھے، ان کو لگتا تھا کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. لیکن بعض اوقات اللہ کے فیصلوں میں انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے، چاہے وہ اسے اچھے لگیں یا نہ لگیں. مشکل حکم کا دل پہ بوجھل ہونا ایمان کے منافی نہیں، لیکن اسے کنٹرول کر کے کر لینا چاہیے. یجادلونک فی الحق. حق واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ اس کے بارے میں آپ سے یوں جھگڑ رہے تھے گویا کہ یہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور یہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. جنگ بدر کے موقع پر بعض صحابہ کی یہ حالت ہوئی تھی جس کا ذکر کیا گیا. ایک طرف تجارتی قافلہ تھا، دوسری طرف قریش کا لشکر. بعض صحابہ چاہتے تھے کہ لشکر کی بجائے قافلے کے پیچھے جائے، مال بھی ملے گا اور جان بھی بچ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ حق کو ثابت کیا جائے. مقصد جنگ کا بتایا جا رہا ہے. اگر مسلمان قافلہ لوٹ لیتے اس وقت تو کیا آج ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ مسلمان اصول کے لیے لڑتا ہے نہ کہ مال کے لیے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن.
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو بعض اوقات انسان راستے کی مشکلات دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، ایکسکیوزز تلاش کرتا ہے. من بعد ما تبین، حق واضح ہونے کے بعد بھی، علم آنے کے بعد بھی. اور سب سے بڑا خوف جو انسان پہ ہوتا ہے نا، وہ موت کا خوف ہوتا ہے. اور شدید تناؤ کی حالت میں انسان کا لاجک کام نہیں کرتا، پھر وہ صرف خطرے پہ فوکس کرتا ہے، اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے. تو عملی زندگی میں بعض اوقات آپ کو ایسے سٹیپ لینے پڑتے ہیں کہ جہاں آپ لگتا ہے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہاں آپ کے لیے ترقی ہوتی ہے، آپ ترقی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے یعنی ہتھیار والا تمہارے لیے ہو جائے آسان رستہ، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے. ایک طرف انسان کی خواہش ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے. عام زندگی میں بھی دیکھیے، اپنی قسمت سے لڑیے نہیں کہ یہ کیوں ہو گیا میرے لیے. بڑی کامیابیاں سختی کے راستے سے آتی ہیں، آسانیوں سے آسانی نہیں ملتی، مشکلات سے آسانی ملتی ہے، تاکہ وہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. جنگ بدر کا اصل مقصد حق کو عملی طور پر غالب کرنا تھا اور باطل کو شکست دینا تھا. اور بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. اللہ کا قانون مجرموں کی پسند یا ناپسند کا محتاج نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لہٰذا اپنی زندگی میں حق اور باطل کے درمیان کمپرومائز نہ کریں، جو حق ہے اسی کو پکڑ کے رکھیں. استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ بے شک میں تمہیں 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد دینے والا ہوں، جو یک کے بعد دیگرے آنے والے ہیں، یعنی اکٹھے نہیں آئیں گے، ایک کے بعد ایک آئے گا. یہاں استغاثہ کی بات ہے، فریادیں جب ظاہری اسباب ختم ہو جائیں تو دعا کا دروازہ کھلا ہے. جب بھی زندگی میں مشکل آئے فریادیں کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ انوکھے انداز سے مدد کرے گا. اور حیرت کی بات ہے نا کہ یہ سپر ہیومن اسٹرینتھ تھی 313 کی، جس نے 1000 کو شکست دے دی. اپنے حالات کی تنگی سے نہ ڈریں، اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھیں، اللہ ان سے بھی مدد کر سکتا ہے. ثابت قدم رہنے سے، اللہ پر بھروسہ کرنے سے مدد آتی ہے. مشکل آئے گی، آپ نے حق پہ قائم رہنا ہے، اللہ کی مدد آ جائے گی. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس کو محض ایک خوشخبری بنا دیا، یعنی فرشتوں کی آمد کی خبر کو، اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو صرف اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے. یعنی اللہ تو فرشتوں کے بغیر بھی مدد کر سکتا ہے. بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. آپ دیکھیے کہ جو خوشخبری اور اطمینان قلب جو ہوتا ہے نا، دل پرسکون ہوتا ہے تو انسان اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کرتا ہے. پرسکون ہوتا ہے قرآن سے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کے پاس سے آئے گی. مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے، اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب وہ اپنی طرف سے امن دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست وسوسے کو تم سے دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے. جنگ بدر کی رات کا نقشہ 4 طرح غیبی مدد آئی. نمبر 1، پرسکون نیند آئی. جو شخص رات کو پرسکون نیند سوتا ہے وہ صبح بہتر کام کرتا ہے. نمبر 2، آسمانی بارش، پانی آ گیا، جس کی وجہ سے مسلمان جس جگہ تھے وہاں ریت زیادہ تھی جس میں پاؤں دھنس رہے تھے. جب بارش ہوئی تو ریت جم گئی، زمین سخت ہو گئی، چلنا اور لڑنا آسان ہو گیا. مسلمانوں نے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، پاکیزگی حاصل ہوئی تو پاکیزگی سے قوت آتی ہے. نمبر 3، شیطان کی نجاست، وسوسے ختم ہوئے. کفار نے پانی کے کنویں پہ قبضہ کیا تھا جس سے مسلمانوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسے ڈالے کہ تم تو پیاسے ہی رہو گے، تم ناپاک ہو، اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. بارش کے پانی سے سارا کچھ مل گیا. نمبر 4، دلوں کی مضبوطی اور قدموں کا جمنا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور وہ جو اونگ آئی تھی نا، یہ جو پاور نیپ ہوتی ہے نا، یہ انسان کو پاور دیتی ہے، دماغ کے اعصابی نظام کو متوازن کر دیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزاتی علاج تھا.
اور وضو اور غسل صرف عبادت نہیں، شیطان کے وسوسوں اور ڈپریشن کے خلاف مضبوط ڈال ہے. جب دل پریشان ہو رہا نا، جا کے وضو کیا کرے، 2 نفل پڑھ لیا کرے. اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اور جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں کفر کرنے والوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. بس تم گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ. جب خالق کائنات ساتھ ہونا تو بڑی سے بڑی طاقت ہے، ہچ ہو جاتی ہے. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر ہی نہیں کرو. اور اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا. جنگ صرف تلواروں سے نہیں لڑی جاتی، اعصاب سے بھی لڑی جاتی. اعصاب کمزور کیے جاتے ہیں افواہیں پھیلا کے، پروپیگنڈے کے ذریعے، خوف پھیلا کر. اور یہاں گردن اور انگلیوں کے پوروں کو خاص کیا گیا، کل بنان، کیونکہ وہ ہتھیار پکڑنے کے کام آتے ہیں، بنان جو ہوتے ہیں. اور گردن پہ وار فوری موت کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں مؤثر طریقہ تھا کامیاب ہونے کا. فرشتوں کے ہونے کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو مارنے کا حکم دیا. خود محنت کرو، یعنی صرف غیبی مدد کی وجہ سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھو. وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَى، تمہاری کوششیں دیکھی جائیں گی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کفار کی شکست اور ان پر آنے والی سختی کی وجہ بتائی جا رہی ہے. اور یاد رکھیے رسول کی مخالفت بھی اصل میں اللہ کی مخالفت ہوتی ہے. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کہیں ہمارا راستہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے الگ تو نہیں. کیا اللہ اور اس کا رسول کسی اور طرف بلا رہے ہیں اور ہم کسی اور طرف مخالفت کر رہے ہیں؟ جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنے ہی جرم کی سزا پاتے ہیں. شدید العقاب ہونا اللہ کے عادل ہونے کا ثبوت ہے. وَذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ ہے سزا تمہاری، بس چکھو اسے. اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی خسارہ، حق کے انکار کی وجہ سے. اور عذاب کو چکھنے سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ جب چکھتا ہے انسان تو وہ پورے جسم پر اس کے اثر انداز ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنی غلطی کی شدت کو محسوس کرے. ہمارے جسم کا یعنی ہاتھ پاؤں میں نمکین میٹھا اثر نہیں کرتا، لیکن زبان پہ رکھے چکھے تو فوراً بتاتے ہی میٹھا ہے کہ نمکین ہے، کہ زہر ہے یا نہیں. اور اصل تباہی جو ہے نا وہ شقاق پر قائم رہنے میں ہے، ضد اور مخالفت میں. ضد نہ لگائیں حق کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف. میں نے نہیں ماننا، میں نے نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب میدان جنگ میں تمہاری ان لوگوں سے مٹ بھیڑ ہو جنہوں نے کفر کیا تو ان سے پشتے نہ پھیرو. میدان جنگ سے بزدلی دکھا کر بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. مومن بزدل نہیں ہوتا. یہاں صرف ان جنگ بدر کے سپاہیوں کو نہیں، سارے مومنوں کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو خطاب ہے. کامیابی ارادے کی مضبوطی سے ملتی ہے. فلا تولوہم الادبار، بزدلی کا نا ایک یعنی وہ جو پینک کریٹ ہو جاتا ہے نا، اس سے افراتفری پھیل جاتی ہے. کسی بھی اجتماعی کام میں کسی کا پیچھے ہٹ جانا باقیوں کی محنت کو بھی ضائع کر سکتا ہے. اپنی جگہ پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا ہی اصل وفاداری ہوتی ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی ان سے اس دن اپنی پشت پھیرے سوائے اس کے جو جنگ کے لیے پینترا بدلنے والا ہو، یعنی جنگی چال کے طور پر، یا کسی گروہ کی طرف پناہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کی صرف 2 جائز صورتیں بتائی گئیں، یعنی جنگی چال کے طور پر پوزیشن بدلنا یا اپنے گروہ سے جا ملنا. اکیلا رہ گیا، تھوڑے ہیں، مل کے اکٹھے پھر مقابلہ کریں. اس کے علاوہ صرف جان بچانے کے لیے بھاگ جانا یہ گناہ بھی ہے، عذاب کا سبب بھی. اور نظم و ضبط اور تدبیر جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ہتھیار ہوتے ہیں. تو سپاہی کو حالات کے مطابق بہترین چال چلنے کی اجازت ہے یہاں. اور ویسے عمومی طور پر ہمارے لیے کیا ہے کہ زندگی کے چیلنجز میں بزدلوں کی طرح میدان نہ چھوڑے، ثابت قدم رہنا کامیابی کی کنجی ہے. اور کبھی بھی تنہا بڑے مسائل سے نہ لڑیں، اپنے مخلص ساتھیوں اور گروہ کے ساتھ جڑ کر طاقت حاصل کریں. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو در حقیقت تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا تھا. اور جب آپ نے خاک پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ ہی نے پھینکی تھی، تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے عمدہ امتحان سے گزار دے. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے.
اصل میں اللہ کی قدرتی غالب آتی ہے. مٹی پھینکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا، لیکن ہر دشمن کی آنکھ تک لے جانا یہ اللہ کا کام تھا. آپ نے تو بس ایک مٹھی پھینک دی نا، لشکر تو 1000 کا تھا، ہر بندے کی آنکھوں میں کیسے گئی؟ وہ اللہ نے کیا. اس لیے اپنی کامیابی کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے. جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لے تو مادی قوانین ثانوی ہو جاتے ہیں، اور اللہ چاہے تو بغیر لڑے بھی دشمن کو ہلاک کر دے. اور یہاں آیت کے اختتام پہ سمیع علیم ہے، دعائیں سن بھی رہا ہے، وہ تمہارا حال بھی جانتا ہے، تمہارے اخلاص کو بھی جانتا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ بات تو اس طرح ہے، اور یقیناً اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے. اور ہم نے دیکھا جنگ بدر میں اللہ نے کافروں کے تمام بڑے منصوبوں کو کھوکھلا کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ انہیں جنگی میدان میں شکست ہوئی، بلکہ نفسیاتی شکست بھی ہوئی. انہیں پتہ چلا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس طاقت کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ دشمن کی ظاہری چمک دمک اور وسائل سے مروب نہ ہو، سہارا اللہ ہی کو بنائیں اور اپنی طرف سے بہترین منصوبہ بندی کریں، اور یقین یہ رکھیں کہ طاقت اللہ کی ہے، مدد وہی کرے گا. ان تستفتحوا، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے تھے تو بے شک فیصلہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اگرچہ وہ کثرت میں ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. کفار کا میدان جنگ میں آنے سے پہلے دعا مانگنے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ابو جہل اپنے غرور میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ حق پہ ہے. پیغمبر کی مخالفت کر کے تم کیسے حق پہ ہو سکتے ہو؟ تو اللہ نے اس کی دعا کو اس کے خلاف حجت بنا دیا. اس نے کیا کہا تھا کہ جو بھی حق پر ہے نا گروہ اس کو پتہ ہو جائے. تو فتح ہو گئی حق والوں کو. کبھی کبھی انسان اپنی بربادی کی خود دعا کر رہا ہوتا ہے. کبھی یہ نہ کہیں اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھ پہ عذاب آئے، کبھی نہ کہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرے اللہ ہمیں حق دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق دے. اللہ کا مقصد لوگوں کو ہلاک کرنا نہیں، اصلاح کرنا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا، باز آ جاؤ، توبہ کر لو، یعنی غلطی مان جاؤ تو اللہ معاف کر دے گا. اور آیت کا اختتام ہو رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. پوری جنگ کا خلاصہ ہے کہ تھے تم 313 غالب آئے 1000 پر، یہ اللہ کی مومنوں کے ساتھ ہونے کی دلیل ہے. کسی بھی زندگی کے شعبے میں اگر آپ حق پر ہیں نا لیکن اکیلے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا، تو یاد رکھیں کہ اللہ کی معیت آپ کی طاقت کو لامحدود کر دے گی. جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن
تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي